السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام۔ آج میں آپ کو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقعہ سناؤں گی جس کا عنوان ہے برکت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کا واقعہ ہے کہ عرب میں سخت قحط پڑا تھا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے، زمین پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئی، درخت مرجھا گئے، کھیت کھلیان اجڑ گئے۔ انسان تو کیا، حیوانوں کی بھی بھوک اور پیاس سے بری حالت تھی۔ بنو سعد کا ایک قبیلہ مکہ معظمہ سے کئی فرالنگ کے فاصلے پر ایک جنگل کے قریب آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگ مویشی پال کر گزر بسر کرتے تھے۔ جب قحط پڑا تو بنو سعد کا قبیلہ ہی سب سے زیادہ متاثر ہوا، کیونکہ جب بارش نہ ہوئی تو کھیت سوکھ گئے، فصلیں برباد ہو گئی، انسانوں اور حیوانوں کو خوراک نہ ملی اور یوں جاندار بھوک سے مرنے لگے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ رسم تھی کہ دیہاتی عورتیں امرا کے بچوں کو پرورش کی غرض سے لے جاتی اور جب بچہ 4 یا 5 سال کا ہوتا تو اسے والدین کے حوالے کر دیتی اور اس خدمت کے صلے میں بچے کی والدین سے انہیں انعام و اکرام ملتا۔ جب بنو سعد کی عورتیں قحط سے تنگ آ گئی تو وہ ایک قافلے کی شکل میں مکہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ پرورش کے لیے مکہ کے سرداروں کے بچے حاصل کر سکے۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی شامل تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی اونٹنی پر سوار تھی۔ یہ اونٹنی بھوک سے اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے لیے چلنا بھی محال تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کی سست رفتار سے قافلے سے بہت پیچھے رہ گئی اور مکہ معظمہ میں دوسری عورتوں کی نسبت بہت دیر پہنچی۔ اسی لیے دوسری عورتوں نے اس سے پہلے مکہ پہنچ کر امیر لوگوں کے بچے پرورش کے لیے حاصل کر لیے۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی تو مکہ میں کوئی بھی امیر بچہ نہ رہا۔ بیچاری حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دروازے پر دستک دیتی انہیں مایوسی کا سامنا ہوتا۔ پریشانی کا عالم میں مکہ کی گلیوں میں اپنی قسمت آزماتے حلیمہ سعدیہ کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب سے ہوئی۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نام اور خاندان کے بارے میں پوچھا۔ نام سن کر حضرت عبدالمطلب نے دل میں سوچا کہ یہ عورت یقیناً اپنے نام کی طرح نیک دل ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تو میرے یتیم پوتے کی پرورش کرے گی؟ کیا تو اسے دودھ پلائے گی؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، آپ اپنا پوتا میرے حوالے کریں، میں اس کی بہتر پرورش کروں گی۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کئی عورتوں کو اپنے پوتے کی پرورش کی ذمہ داری سونپی چاہی تو انہوں نے اس خیال سے صاف انکار کر دیا کہ بچہ یتیم ہے، شاید انہیں ان کی خدمت کا صحیح معاوضہ نہ ملے۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئی اور ایک بہت خوبصورت بچے کو جو اس وقت پنگوڑے میں سو رہا تھا پرورش کی غرض سے حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لینے کے لیے آگے بڑھی تو انہیں محسوس ہوا جیسے اچانک کمرے میں ایک نور سا پھیل گیا ہو۔ وہ بچے کی خوبصورتی دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو اس نے مسکرا کر آنکھیں کھول دی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کی پیشانی پر پیار کیا اور سینے سے لگا لیا، پھر وہ اس بچے کو ساتھ لے کر اپنے قبیلے لوٹ آئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس میں کوئی خاص بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی کہ بچہ یتیم ہے اور اس کی پرورش کا مناسب معاوضہ نہیں ملے گا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو ان کے شوہر اس بات پر سخت ناراض ہوئے کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیوں آئی ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو بتایا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اتنے میں دودھ دہنے کا وقت ہو گیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی کہ ان کی اونٹنی بہت کمزور ہے اور بھوک کی وجہ سے اب اتنا دودھ بھی نہیں دیتی کہ اس کے بچوں کا گزارا ہو سکے۔ لیکن اس دن جب حلیمہ نے اونٹنی کا دودھ دھونا شروع کیا تو
تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اونٹنے کے تن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور اتنا دودھ ہے کہ برتن بھر گئے، اور دودھ ہے کہ پھر ختم بھی نہیں ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو بے اختیار کہنے لگے، حلیمہ تو سچ کہتی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے۔ اس میں کیا شبہ تھا؟ یہی بچہ بڑا ہو کر رب العالمین کہلایا، جس نے پوری دنیا میں خدا کے دین کو پھیلایا اور جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا، یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔